بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیج ہے 195 اور وی لاگ نمبر ہے 3، مسئلہ عصمت انبیاء۔ مسئلہ عصمت انبیاء اردو زبان میں معرف القرآن جلد نمبر 1، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پائے تلے۔ پیج 195، وی لاگ نمبر 3، مسئلہ عصمت انبیاء۔ اس واقعہ میں اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، صادر ہو سکے تو انبیاء کے اقوال و افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء ہی پر اعتماد و اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا، غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح شرعی میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ سہود و نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم اور تشریح سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو و نسیان ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عتاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ نمبر 4 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مستحف کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا
پستی سے دے بلندی،